بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق، اس کے فضل و احسان اور کرم سے منہاج القرآن انٹرنیشنل ناروے کے فیس بک پیج پر ہماری آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ذکر کے لیے حسب وعدہ اپنے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم برادرم اسجد محمود صاحب نے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی آپ کے مقدر میں، آپ کے حصے میں بھی آئی ہے۔ ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی نسبت اور غلامی، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اہل ایمان کو باقی سب سے منفرد اور ممتاز کرتی۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و مستی کے جام پی کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا انہوں نے حق ادا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی روایت کی داغ بیل بھی انہوں نے ڈالی۔ محبوب کے تذکرے کرنا، محبوب کے حسن کو بیان کرنا، جمال کو بیان کرنا، جلال کو بیان کرنا، رخ اقدس کے حسین تذکرے کرنا، محبوب کی زلفوں کا تذکرہ کرنا، محبوب کے چہرے کے خد و خال کا تذکرہ کرنا، محبوب کے نشست و برخاست کا تذکرہ کرنا، محبوب کی اداؤں کا تذکرہ کرنا، محبوب کے لباس کا تذکرہ کرنا، شمائل کا تذکرہ کرنا، شمائم کا تذکرہ کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ایک ایک مقدس منٹ کو، لمحے کو سمو دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی وہ منفرد خدمت ہے کہ روئے زمین پر کسی شخص کے ماننے والے اس کی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و مستی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی نسبت کی، غلامی کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا، ان کا انٹروڈکشن کروایا اللہ رب العزت نے، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے انٹروڈکشن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کو ان کی معرفت اور پہچان کے طور پر بیان کیا۔ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کی جھوک کے ارد گرد رہنے والے، آپ کی بارگاہ میں رہنے والے، ان کا تعارف کیا ہے؟ اب ایک انٹروڈکشن اللہ رب العزت کی ذات کروا رہی ہے، اور تعارف کرواتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے شداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت ہیں۔ اب صحابہ کرام کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، اور تعارف کرواتے ہوئے ان کی سختی کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور کے انسان سوچتا ہے کہ آپ نے کسی کا تعارف کروانا ہو، انٹروڈکشن کروانا ہو، اور اس کی شخصیت میں نرمی کے پہلو بھی ہوں، گداز بھی ہو، سوز بھی ہو، اور سختی کے پہلو بھی ہوں، تو کوئی بھی شخص انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اس طرح نہیں کہے گا جی کہ یہ بندہ بڑا سخت ہے۔ میں اسجد محمود صاحب سامنے بیٹھے، مجھے اگر ان کا انٹروڈکشن کروانا ہو، تعارف کروانا ہو، اور میں کہوں جی بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں، تو مجھے یہ بھی کہیں گے جی کہ آپ نے میرا تعارف کیا کروایا، آپ نے تو میرا کام ہی تمام کر دیا۔ یعنی انٹروڈکشن کرواتے ہوئے سختی کے پہلو کو کوئی نہیں لیتا، ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عاشق رسول ہیں، بڑے پاک باز ہیں، طہارت نفس ہے، بڑے ماشاءاللہ منزہ رہنے والے، مصفہ رہنے والے، حضور کے ثنا گو ہیں، ثنا خوان ہیں۔ اس طرح تعارف کروا کے آخر میں کہے گا کہ حضور کی محبت میں، عشق میں، غیرت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جو محبوب کی طرف میلی آنکھ دیکھتا ہے اس کی آنکھ نکال لیتے۔ تو ہمیشہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ انٹروڈکشن میں جو سختی کا پہلو ہے اس کو بعد میں بیان کیا جائے،
اور جو محبت کا پہلو ہے اور رافت کا پہلو ہے اور الفت کا پہلو ہے اور نرمی کا پہلو ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے. مگر اللہ رب العزت نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف کروایا تو ان کی نرمی کے پہلو کو پہلے بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں اس لیے کہ وہ حضور کے عاشق ہیں، اور عاشق جو ہوتا ہے اس کے اندر ہزار خوبیاں ہوں، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے کسی اور خوبی کا تعارف ہو. اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ محبوب کا عاشق ہے. وہ صاحب فن و فضیلت ہو تو وہ کہتا ہے اس کے تذکرے کی بھی بات نہیں، میرے اندر ہزار خصائل ہوں ان کے ذکر کرنے کی بھی بات نہیں. میرے تعارف کی بنیاد اور پہچان یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی طرف میلی آنکھ دیکھے گا وہ میں نوچ لوں گا. یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی نسبت کو ہمارے اپنے تعارف کی پہچان بناتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضور کے جب صحابہ کا تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا، تو ان کی محبوبیت، ان کا عشق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، ان کی نسبت، ان کی غلامی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر ان کا جو قربان ہونے کا جذبہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو پہلے تعارف کی بنیاد بنایا، تعارف کی پہچان بنایا، اور فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے سچے ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں آپس میں. وہ حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ انٹروڈکشن صحابہ کا اللہ پاک نے کروایا. ان کی نمازوں کے تذکرے پہلے نہیں کیے، جہاد کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، عبادت و بندگی کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، زہد و ورع کا تذکرہ پہلے نہیں کیا. ان کا انٹروڈکشن یہ کروایا کہ یہ میرے محبوب کے دیوانے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں رہنے والے، میرے محبوب کے غلاموں پر بڑے نرم ہیں اور میرے محبوب کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں. یہ تعارف کروایا اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے لمحات کو محفوظ کر لیا، حضور کی خندہ پیشانی کو، حضور کے حسن و جمال کو کلمات کے اندر محفوظ کیا، لفظوں میں، تحریروں میں، کتابوں میں، تحریروں میں محفوظ کیا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی قبیل کے صحابہ کرام جن کی تعداد 300 تک جا پہنچتی ہے، انہوں نے منظوم انداز میں اپنی شعر و شاعری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین تذکروں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر، نہ صرف محفوظ کیا بلکہ آنے والے عاشقوں کے لیے ایک راہ متعین کر دی کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی محبوبیت ملے تو رب کے محبوب کے دیوانے عاشق بن جاؤ، اور اس طرح ترانے گاؤ جیسے حضور کے صحابہ نے گائے. آج کل علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانوں کا تذکرہ ہے، اور ہمیں محترم برادرم اسجد محمود صاحب نے جوائن کیا ہے. جناب آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ سنیں گے. ہاں جی، نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور میں ماشاءاللہ آپ کو ویسے بھی سننا بہت پسند کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت محبت اور آپ کے ساتھ میری ایک عقیدت ہے، چاہے وہ ڈسٹنس پہ ہی ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ، ہم تو میں اپنی ہی بات کروں گا یا کر سکتا ہوں کہ ان کا نام ہی لینا بہت بڑی بات ہے، صحابہ کرام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، کہ ہم اس قابل تو نہیں ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو ثناخوانی کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدت کے جو پھول ہیں وہ پیش کر سکیں، تو اس امید سے کہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں. سبحان اللہ. تو آج پھر حضور کی محبت کا آپ بھی تذکرہ چھیڑیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کریں. انشاءاللہ میں ایک کلام کے 2 اشعار انشاءاللہ سے آغاز کروں گا. جی جی بالکل. یہ پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں، تو اگر کوئی غلطی ہوگی تو معافی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تجلیات کا گلزار
مسجد نبوی تجلیات کا گلزار، مسجد نبوی سبحان اللہ، جمالیات کا شاہکار، مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار، مسجد نبوی جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار، مسجد نبوی، میرے حضور کا دربار، مسجد نبوی۔ سبحان اللہ۔ دلوں کو اپنی کھینچتی رہی طائب، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہی طائب، ہمیشہ صورت دلدار، مسجد نبوی، سبحان اللہ۔ ہمیشہ صورت دلدار، مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار، مسجد نبوی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے مسجد نبوی شریف کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ حاضری کے آداب بیان کیے ہیں ہماری کتب میں، حدیث میں، بلکہ صحابہ کرام سے پہلے خود اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں حضور کے روضہ اقدس پر حاضری کے آداب بیان کیے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو کر اس کو بلا لیتے ہو، میرے محبوب کے ساتھ ایسے بے تکلف بھی نہیں ہونا، اس طرح سے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر تمہاری معمولی سی آواز ان کی آواز سے بلند ہو گئی، صرف اتنی بے ادبی ہوگی، معمولی، ذات کا برابری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری آواز بھی ان کے برابر ہونا مجھے قبول نہیں۔ اللہ پاک یہ بات بتا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جیسے بشر ہی تھے، معاذ اللہ، بس ہمارے جیسے تھے یا ہم ان جیسے، انہیں خیال کرنا چاہیے
ذات کی برابری تو بہت دور کی بات ہے، اللہ رب العزت تو آواز کی برابری بھی قبول نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا آواز بھی پست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر معمولی سی آواز سے آواز بلند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ یہ نہیں فرماتا کہ میں تمہاری کوئی خاص عبادت رد کر دوں گا، نماز رد کر دوں گا، یا حج عبادت کی ہے یا تلاوت کی ہے تو وہ رد ہو جائے گا، یا فلاں عبادت تمہاری رد ہو جائے گی، فلاں بچ جائے گی، یہ نہیں فرماتا. وہ فرماتا ہے اگر صرف آواز سے آواز بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں سارے ضائع کر دو، نہ کوئی نماز بچی، نہ روزہ بچا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقے، نہ خیرات، ہر عمل ضائع ہو گیا، اکارت ہو گیا. اور دوسری سزا کیا دی؟ عمل تو ضائع کر دیا، کچھ بھی پلے نہ بچا. بندہ بڑا خوش تھا میں نے اتنے حج کیے، اتنے نفل پڑھے، حضور کی معمولی درجے کی بے ادبی بھی ہو جائے اعمال برباد ہو جاتے. اور سزا کیا ملی دوسری؟ انتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ میری تو کل متاع لٹ چکی ہے. اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا ہے تو پھر تو توبہ کرو گے، پتہ چل جائے گا رو گے، گڑ گڑاؤ گے، یہ پھر میری شان کے لائق نہیں کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف نہ کروں. اس لیے وہ فرماتا کہ میرے محبوب کا گستاخ ہو میں پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. لا تشعرون، صرف معمولی سی آواز بلند ہو جائے اعمال ضائع، لا تشعرون. اور اگر کوئی بندہ معمولی سا ادب کر دے، اتنا ادب کر دے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے آواز اونچی نہ کرے، اتنا معمولی، جس طرح میں نے کہا نا بے ادبیوں میں سب سے چھوٹی بے ادبی یہ ہے، اسی طرح آداب میں سب سے چھوٹا ادب بھی یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو بس آواز پست رکھنی. صرف اتنا معمولی سا ادب بھی کر دے تو اس کو اجر کیا دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 3 ہے اور 2 ہے، کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں تقوی کی خاطر چن لیتا ہوں. اچھا میں دل چن لیتا ہوں، پھر فرماتا لہم مغفرۃ، اگر وہ گناہگار ہوں تو میں معاف کر دیتا ہوں. جو کتنے گناہ ہے، اگر میرے محبوب کا ادب ان کے پاس ہے کتنے گناہ لے کر آئیں گے، لہم مغفرۃ، میں معاف کروں گا، یہ وعدہ الہی ہے. اچھا گناہ معاف ہو جائیں اسجد صاحب، کسی بندے کے گناہ معاف ہو جائیں تو گناہوں کے معاف ہو جانے سے اس کی نیکیاں ثابت نہیں ہوتی. مثلا میرے پاس 10 گناہ ہیں، 10 نیکیاں ہیں، میرے 10 گناہ معاف ہو جائیں تو کیا میری نیکیاں بڑھ جائیں گی یا وہ 10 ہی رہیں گی؟ 10 ہی رہیں گی، وہ تو 10 ہی رہیں گی. تو گناہ معاف ہونے سے نیکیاں نہیں بڑھتی. اب قیامت والے دن اعلیٰ درجہ لینے کے لیے تو زیادہ نیکیاں بھی چاہیے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، ان تحبط اعمالکم، میرے محبوب کا غلام ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ میں سارے معاف فرما دوں گا. لہم مغفرۃ، گناہ معاف کر دوں گا. اور جنت کے اعلیٰ درجے لینے کے لیے نیکیاں چاہیے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اللہ پاک نے فرمایا میں خود نیکیاں عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ. لہم مغفرۃ واجر عظیم، عظیم نیکیاں میں دے دوں گا. کیا شان ہے، عاشق رسول حضور کا غلام بندہ بن جائے سارے در کھل جاتے ہیں اس کے لیے، اعمال بھی قبول، پھر نمازیں بھی، بندگی بھی قبول. اور اگر حضور کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں پہ ہو، جو وہاں پہ ہے یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جناب حضور کی بارگاہ میں بسم اللہ، میں ایک اور کلام پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھے
ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب، زبردست۔ اور ہمارے پاس تو ڈیمانڈز بھی آ رہی ہیں ارشد بھائی، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، پڑھیے یہ کلام پڑھا ہے پہلے آپ نے کبھی؟ نہیں، یہ والا میں نے کلام پہلے نہیں پڑھا۔ اچھا چلیں کوئی کلام آپ اپنی مرضی سے اور سنائیں انشاءاللہ، بسم ماشاء اللہ۔ اللہ، بہت خوب، زبردست۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم محمد صلی علی وعلی آلہ سیدنا وصحبہ وسلم۔ یہ گنبد خضرا ہے، سبحان اللہ، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، دل سبحان اللہ، کھول کے اے دیدائے پرنم یہاں رو لے، دل کھول کے اے دیدائے پرنم یہاں رو لے، سبحان اللہ، یہ گنبد خضرا ہے، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، طیبہ
کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ گنبد خضرا ہے، سبحان اللہ، سب کچھ ہے اسی کا، یہ ہوائیں یہ فضائیں، سب کچھ ہے اسی کا، یہ ہوائیں یہ فضائیں، مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام میں سمو لے، دل کھول کے اے دیدہ پورنم یہاں رو لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آپ نے نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب ہم نے بات شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے، اور وہ آداب سن کر جو طبقہ سراپا ادب بنا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ روئے زمین میں اس کی مثال اور اس کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں کفار اور مشرکین مکہ نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر چھپ چھپ کر دیکھیں کہ کیا کیفیت ہے مسلمانوں کی، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیسے کرتے ہیں، ان کا رشتہ کیسا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھپ چھپ کر دیکھتے رہے، یہ مکہ سے آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی کیفیت دیکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے سر بھی نہیں ہلاتے، جیسے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو، اگر سر ہلایا تو وہ اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت ادب دیکھی انہوں نے۔ اب اس حد تک ادب ان لوگوں کے اندر حضور نے منتقل کر دیا کہ جو لوگ ادب آداب سے بالکل نابلد تھے، کوئی تصور ہی نہیں تھا آداب کا، حیا کا تصور نہیں تھا اس معاشرے میں، علم کا تصور نہیں تھا، شعور کا تصور نہیں تھا، کسی کو کوئی رسپیکٹ، کوئی تعظیم، کوئی ادب ہے، یہ چیزیں نہیں تھی، اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے۔ اس معاشرے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہیں اور اپنے سر نہیں ہلا رہے کہ مبادا اگر سر ہلے گا تو شاید کوئی پرندہ بیٹھا ہے تو وہ اڑ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ کے ادب میں یوں بیٹھے، اور پھر ان کے آداب کی کیفیت یہ بیان کی کہ لا تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف ید اصحابہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر نیچے تھوکتے تھے تو وہ بھی کسی صحابی کے ہاتھ میں جا کر گرتا تھا، الا وقعت فی کف ید اصحابہ، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جا کر گرتا تھا۔ کادوا یقتتلون علی وضوء، حضور کے وضو کا استعمال شدہ پانی ہوتا وہ بھی آپس میں تقسیم فرما لیتے۔ یہ سراپا ادب کیوں بنے
کہ ان کو قرآن مجید نے سراپا ادب بنا دیا. اللہ پاک نے آداب سکھائے تھے حضور کی بارگاہ میں بلانے کے، بیٹھنا کیسے ہے، آواز کیسی ہونی چاہیے، اور آتے ہوئے پہلے صدقہ دے کر آیا کرو، خوشبو لگا کر آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ. اور ایک مقام پر فرمایا سورہ احزاب میں اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا، کہ جب میرے محبوب دعوت کریں گھر میں، تمہیں بلائیں، تم پر کرم فرمائیں، جب وہ بلائیں تو آ جایا کرو. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لو تو اٹھ کے چلے جایا کرو. جب کھانا کھا لو تو بعد میں بیٹھ کر گفتگو نہ کیا کرو، باتیں نہ کیا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گفتگو میں نہ لگ جاؤ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شرم آتی ہے کہ وہ خود تمہیں کہیں بھئی اب اٹھ کے چلے جاؤ. مجھے تم سے کوئی شرم نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے میں کہتا ہوں بس کھانا کھا کے نکل جاؤ. ممکن ہے میرے محبوب نے ابھی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہو. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے پھر ایک تاریخ رقم کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب میں وہ سراپا ادب بن گئے، پیکران ادب بن گئے. اور انہوں نے آنے والی امت کے لیے ایک ایسا نقش راہ قائم کر دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق اسی راہ کے اوپر چلتے رہیں. وہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ پورا منظر صحابہ کرام نے حضور کے عشق کی وجہ سے قائم کیا تھا. تو یہ عشق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی مدحت، حضور کی ثنا، حضور کے ترانے اب یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بجیں گے. اللہ نے آداب سکھائے، اللہ نے تذکرہ کیا حضور کی بارگاہ میں. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. آداب سکھائے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک طویل حضور کا ذکر تو جتنا بھی بندہ کرتا ہے چلا جائے تو یہ تو کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. روئے زمین پر 24 گھنٹے جاری و ساری ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ہے. حضور کا خانوادہ، حضور کی آل، مولا کائنات علی شیر خدا، آل بیت پاک کے حوالے سے اگر آپ کوئی کلام پیش کریں. انشاءاللہ میں منقبت پیش کرنے کی سعادت کروں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں دو شعر انشاءاللہ دو کلام کے جوڑ کے انشاءاللہ جی 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 بالکل اہل بیت طاہر کی بارگاہ میں. جی. شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. سبحان اللہ. نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے. کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی
सुभान अल्लाह। ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کلام اگر وقت ملا آخر میں تو جی انشاءاللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آخری کلام کی طرف جانے سے پہلے پیر سید نصیر الدین نصیر گورڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا معروف کلام کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باغ میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں منقبت کے اشعار پیش کیے ہیں۔ آخری کلام کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پیش کریں، انشاءاللہ پھر ہم اپنے پروگرام سے اور اپنے جتنے ساتھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آخری کلام کے بعد انشاءاللہ ہم سب سے پھر اجازت چاہیں گے۔ جناب صلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور آخری شعر اس میں آمین سب انشاءاللہ سب سے گزارش آمین کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ، ہم اس قابل ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ، تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ
کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آپ نے چھیڑا ہے، اور آل بیت پاک اور مولا کائنات علی شیر خدا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات کی ہے، حضور کی نسبت کی بات کی ہے، حضور کی غلامی کی بات کی ہے۔ محترم حاضرین و ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہی اصل ایمان، عین ایمان ہے۔ اسی نسبت، اسی غلامی، اسی تعلق میں بندے کے ایمان بھی محفوظ ہے، بندے کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور نجات اور گارنٹی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پاک کی محبت اور غلامی کے اندر ہی مضمر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت و غلامی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی نسبت اور غلامی کو کامیابی کا مدار بنایا ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کو چھوڑ دے گا وہ بھی کامیاب نہیں، جو آل بیت اطہار کی مودت و غلامی کو چھوڑ دے گا وہ بھی کامیاب نہیں۔ آئیں اپنے دلوں میں غور کر کے اپنے ایمانوں کا از سر نو جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو کس حد تک مان رہے ہیں، کس حد تک نبھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی نسبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، اس میں زندہ رکھے، اسی نسبت، اسی قربت اور اسی غلامی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے مہمان محترم اسجد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر آج ہمارے پروگرام میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی کے بیان کے لیے، فروغ کے لیے، حضور کی ثناخوانی اور مدد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اسی نسبت میں زندہ رکھے، اسی پر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اور اس سعادت سے بخشا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثنا خوانی کا یہ موقع دیا۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھی آن لائن ہمارا پروگرام سن رہے تھے، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی، محبت کی خیرات عطا فرمائے، اسی نسبت میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ کل شام انشاءاللہ 5 بجے ہمارے اسی پیج پر لائیو نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ کل شام 5 بجے اس لائیو نعتیہ مشاعرے میں بھی آپ ہمیں جوائن کریں۔ اللہ رب العزت صاحب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے میزبان محمد اقبال فانی اور مہمان اسجد محمود صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔